الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دو مقامات میں سے کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ایک جگہ میں تو پہلی آیت کریمہ میں تو رمضان اور اس کے مسائل بیان ہوئے ہیں، جبکہ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کچھ خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، انسان کو حد اعتدال میں لانے کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اسے یہ عزت اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، تورات کو نازل فرمایا، انجیل کو نازل فرمایا، زبور کو نازل فرمایا، صحائف آدم کو نازل فرمایا، صحائف ابراہیم علیہ السلام کو نازل فرمایا۔ یہ مہینہ باوقار اور عزت والا مہینہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اس میں آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں۔ یہ کتابیں کتاب ہدایت بھی تھیں، یہ کتابیں کتاب برکت بھی تھیں، یہ کتابیں کتاب رحمت بھی تھیں۔ ہمارے پاس باقی کتابوں کے صرف نام تو رہ گئے،
لیکن ان کی وہ حقیقی صورت موجود نہیں رہی جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھی۔ اب اگر کوئی اسی طرح حقیقی طور پر کوئی کتاب آج بھی ہمارے پاس موجود ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا قرآن موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے متعلق اللہ رب العزت نے خود اس چنتے کو دور فرما دیا کہ آپ اس کے غیر محفوظ ہونے کا شبہ نہ کریں، نازل بھی ہم نے کیا ہے تو حفاظت بھی ہم کریں گے، اور وہ آج تک قائم ہے۔ البتہ قرآن پاک کی مختلف انداز میں توہین مختلف مراحل میں کی جاتی رہی، وہ ساری ان کے متعلق قرآن پاک میں آتا ہے حسدم من عند انفسہم، یہ اندر کا حسد تھا جو قرآن کی مقبولیت کے خلاف ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ قرآن اتنی مقبول کتاب ہے، 1400 سال سے قائم ہے، اسی طرح تر و تازہ، ذرہ برابر فرق نہیں آیا، مسلمان اسی قرآن کے سہارے اپنی ہدایت کا اہتمام مکمل کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی کامیابی کی چیزیں تھیں جو حاسدین کو برداشت نہ ہوئیں، کبھی انہوں نے جلا کر، کبھی انہوں نے اس کے پڑھنے والوں کو مار کے، کبھی ان پر کوئی ظلم و تشدد ڈھا کے، کبھی کسی نہ کسی انداز میں ان کا نقصان کیا، لیکن اللہ کی قسم سارے وہ منصوبے اور سارے وہ منصوبہ ساز ختم ہو گئے۔ قرآن آج بھی زندہ سلامت موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اللہ ہمیں اس کی خدمت میں قبول فرما لے۔ رمضان کی جو عزت اور عظمت ہے، ایک نیکی 70 کے برابر، اس میں ایک نفل فرضوں کے برابر، ایک پانی کے گھونٹ سے روزے دار کا روزہ افطار کرا دے روزے دار کے برابر ثواب۔ یہ جو رمضان کی عزت ہے، رمضان کا جو یہ وقار ہے، یہ اسی قرآن کی برکت سے ہے۔ یاد رکھو کہ قرآن اللہ پاک نے اس مہینے میں نازل فرمایا، انسان کو راہ پر لانے کے لیے۔ اللہ نے انسان کو مختلف چیزوں سے بنایا، مٹی، ہوا، پانی، آگ۔ یہ چار وہ عناصر اربع ہیں جو انسان کے جسم میں داخل ہیں۔ ان میں سے کبھی کوئی چیز زیادہ بڑھ جاتی ہے، آگ کا اگر اثر زیادہ بندے میں پیدا ہو جائے غسیلہ ہو گیا، پانی کا زیادہ اثر پیدا ہو جائے ٹھنڈا ہو گیا، مٹی کا زیادہ اثر پیدا ہو جائے تو بالکل خاکسار ہو گیا، خاک میں مل گیا، ہوا کا زیادہ اثر پیدا ہو گیا تو اڑنے لگ گیا، ضرورت سے زیادہ شیخیاں بگھارنے لگ گیا۔ ان سارے عناصر کو اعتدال میں رکھنے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے اور آسمان سے کتابیں بھیجی۔ غصہ کر لیکن حد اعتدال تک، منکسر المزاجی ہو لیکن حد اعتدال تک، تیرے اندر ٹھنڈا ہو دھیما پن لیکن حد اعتدال تک۔ جہاں اللہ کے نام کا مسئلہ آ جائے، جہاں رسول اللہ کے نام کی بات آ جائے، جہاں دین اسلام کی بات آ جائے، پھر تیرا دھیما پن تیرا فائدہ نہیں، یہ تیری بزدلی ہے، پھر اس کا نام اور ہے۔ غصہ اتنا آ جائے کہ رکنے تھمنے کا نام ہی نہ لے، یہ پھر غصہ نہیں، پھر اس کا نام انا ہے، دشمنی ہے، پھر نام بدل جائے گا۔ طبیعت میں طلب رکھی ہے اللہ نے، خواہش، حرص، لیکن اگر یہ حدود و قیود میں ہو تو یہ مستحسن ہے، پسندیدہ ہے۔ یہ حد سے بڑھ جائے، لالچ ہو جائے، حریص ہو جائے تو یہ تجاوز میں چلا جائے گا۔ تو ہمیں حد اعتدال میں رکھنے کے لیے اللہ نے آسمان سے قرآن بھیجا۔ آج بھی جو قرآن پڑھتے ہیں غصہ بھی حد میں کرتے ہیں، پیار بھی حد میں کرتے ہیں، نفرت بھی حد میں کرتے ہیں، محبت بھی حد میں کرتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ اسی قرآن کی برکت سے اللہ نے رمضان کو عزت عطا فرما دی ہے۔ اب اس کی ایک اور وجہ، قرآن پاک جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا
اللہ تعالیٰ جناب جبریل کو حکم دیتے، وہ تشریف لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں قرآن کا تکرار کرتے، اسے دور بھی کہتے ہیں۔ جتنا اتر چکا ہوتا آپ انہیں سنا دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو سنا دیتے۔ تو قرآن کا تکرار، قرآن کو دہرانا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو ایک مرتبہ پورا اس کے اوپر نظر آ جائے، پورے الفاظ پھر سے پڑھے جائیں، سنبھل جائے بندہ، اس کا مہینہ بھی یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ سننے کا موقع کہاں ملتا ہے؟ تراویح میں، اور پڑھنے کا تمہیں خود موقع ہے، اسے پڑھتے رہیں۔ اگر ایک پارہ روز پڑھنے کی بھی عادت بنا لیں، ایک پارہ روز پڑھنے کی، اور اس کو ہم تقسیم کر لیں 4 نمازوں پہ، چلو عشاء کے بعد تو ہم نے تراویح پڑھنی ہے، ایک پاؤ فجر کے بعد پڑھ لیں، ایک پاؤ ظہر کے بعد پڑھ لیں، ایک پاؤ عصر کے بعد پڑھ لیں، ایک پاؤ عشاء کے بعد پڑھ لیں، انتہائی قلیل مقدار ہے قرآن پاک کو، کم از کم دن میں ایک پارہ پڑھ لیں۔ اگر ہم پڑھتے رہے تو ایک دن ہمیں 2 پڑھنے پڑیں گے، اگر چاند 29 کا ہوا، اور اگر چاند 30 کا ہوا تو ایک دن ایک پارہ ہوگا، پورے قرآن کا پھیرا ہم دے لیں گے انشاءاللہ۔ اس کی عادت بنا لیں۔ پھر اس میں اللہ نے مومن کا رزق بڑھا دیا، شانیں بڑھا دیں، بڑی عزت والا مہینہ، بڑی عظمت والا مہینہ، بڑی شان والا مہینہ، بڑی طاقت والا مہینہ، بڑے شرف والا مہینہ، خیر و خوبی والا مہینہ۔ میں نے پچھلے جمعہ شاید عرض کیا ہو، 2 چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، کچھ کام کرنے والے، کچھ نہ کرنے والے۔ کرنے والے کام جو اللہ نے فرمائے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ان کی پریکٹس ہوتی ہے 11 مہینے۔ کچھ کام نہ کرنے والے ہیں، نہیں یہ رک جاؤ، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ، اس کے نقصان ہے، اس کی پریکٹس ہوتی ہے رمضان میں۔ ہم غیر رمضان میں تو اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں شیطان کو۔ جی غصہ مجھے شیطان نے دلوا دیا، یہ لالچ میرے دل میں شیطان نے پیدا کر دیا، یہ جناب چاہت میرے دل میں شیطان نے پیدا کر دی۔ لیکن اب یہ الزام اس پر نہیں جا سکتا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے سلسلۃ الشیاطین، شیطان تو گرفتار ہے۔ اب وہ جب گرفتار ہے پھر ہم کیوں غلطیوں کی طرف جاتے ہیں؟ اس کا مقصد ہے ہمارے دل و دماغ، ہمارے آنکھ اور کان، ہمارے زبان اور ہاتھ اور پاؤں گناہوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ یہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ پھر ہمارے نفس کا دھوکہ ہے۔ شیطان نے اگر حکم دیا تھا، آنکھ کو مشورہ دیا تھا کہ فلاں غیر شرعی دید ہے، دیکھ لے، اس کا تلذذ حاصل کر لے، اب تو شیطان نہیں رہا، اس کا مقصد ہے آنکھ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہی۔ زبان پہ شیطان نے اگر آ کر جوش دلا تھا، گالی دے دے، 2 کی 4 سنا دے، کھری کہہ دے، منہ پہ کہہ کے سنا بات۔ اب ہم یہ الزام شیطان پہ نہیں دے سکتے۔ جو کھری سنائے نا، کبھی غلطیاں بھی کرے، اول فول بھی کر لے، تو پھر بعد میں ہوش آتا ہے تو کہتا ہے بس جی غلطی ہو گئی، میں نے ابا کو یوں کہہ دیا، بڑے بھائی کو یوں کہہ دیا، ماموں تایا خالو کو یوں کہہ دیا، کہنا نہیں چاہیے تھا، بس جی مجھے غصہ آ گیا، بس شیطان نے ویسے مجھے بھڑکا دیا۔ اب تو شیطان بند ہے، اب اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو اب اس کا الزام کس کے سر جائے گا؟ اس کے سر نہیں جائے گا، اب اسی کے اپنے سر جائے گا کہ تو نے اپنی زبان کو روکا کیوں نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کو صحیح طور پر اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔